پاکستان کے پڑوسی اور روایتی حریف ملک ہندوستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی پر سزائے موت دینے کا قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ بھارتی کابینہ کی جانب سے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے ملزم کو سزائے موت دینے کا قانون حتمی طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ 21 اپریل کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں بھارتی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں 12 سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی پر سزائے موت کا قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ جنوری میں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ مسلمان بچی آصفہ بانو کو بھارتی پولیس اہلکار اور مندر کے متولی نے 17 جنوری کو اغوا کیا اور اسے مندر میں نشہ آور ادویات کھلا کر اس کی آبرو ریزی کی اور اس کے بعد بدترین تشدد کر کے قتل کے بعد لاش قریبی کھیتوں میں پھینک دی۔ کئی دنوں بعد آصفہ بانو کی لاش دریافت ہوئی تو یہ خبر کئی ہفتوں تک چھپائی گئی۔ پھر اچانک یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلی اور دنیا بھر سے لوگوں نے اس سفاکیت اور درندگی کے خلاف احتجاج کیا اور آصفہ بانو کے اہل خانہ کو انصاف دلانے کے لیے بھارت کے تمام مشہور لوگوں بشمول اداکاروں اور دیگر سیاسی لوگوں کے شدید احتجاج پر بھارتی سپریم کورٹ نے بالآخر 3 ماہ بعد از خود نوٹس لے لیا، جس کے بعد آصفہ کے ساتھ زیادتی اور قتل کے جرم کے مرتکب مندر کے متولی سانجی رام، اس کے بیٹے وشال کمار اور مندر کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار دیپک کھجوریا کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دنیا بھر سے اس واقعے پر شدید تشویش کے بعد بھارت شدید دباؤ میں آیا اور اسے یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ بھارت میں ہر 15 منٹ میں ایک خاتون کا ریپ ہوتا ہے۔ دنیا میں عورتوں کے لیے سب سے غیر محفوظ ملک بھارت ہے۔ اس عالمی دباؤ کے بعد بھارتی کابینہ نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی سزا موت قرار دے دی ہے، جبکہ بھارت میں اس سے پہلے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مجرموں کے لیے کم سے کم سزا 7 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا عمر بھر قید تھی۔ آصفہ بانو کی قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال جہاں نریندر مودی اور بھارت کے لیے شرمناک اور ذلت آمیز ہے، وہیں ہندوستانی پارلیمنٹ بھی ریپ کے بے تحاشا کیسز کی وجہ سے شدید اضطراب میں ہے۔ اس قانون میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی سزا 10 سال قید سے بڑھا کر 20 سال کر دی گئی ہے، جبکہ ایسے کیسز میں ضمانت نامنظور کرنے کا قانون بھی بنا لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت میں جنوری کا معاملہ 3 ماہ بعد اپریل میں میڈیا پر آیا، جس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر یہ معاملہ منظر عام پر آ چکا تھا، لیکن دوسری جانب اسی ماہ جنوری میں پاکستان کے اندر بھی ایسا ناقابل فراموش اور بھیانک واقعہ ضلع قصور میں پیش آیا تھا، جہاں 7 سالہ معصوم بچی زینب انصاری کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تو پورا پاکستان غیظ و غضب سے بھر گیا۔ ہفتوں میڈیا پر زینب قتل کیس زیر بحث رہا، بالآخر ایک ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اس موضوع کو بلا دیا گیا اور اس زیادتی کو بنیاد بنا کر کوئی مضبوط قانون سازی نہ کی جا سکی، جبکہ سزائے موت کے قانون کی حمایت کرنے پر پاکستان میں موجود بیرونی ایجنڈے پر چلنے والی لابیوں نے سزائے موت کی کھل کر مخالفت کی اور یوں زینب قتل کیس بھی چند دن کی گرم خبروں کی نظر ہو گیا۔ پاکستان کو بھارت کے اس عمل سے سیکھنا چاہیے کہ ایسے بھیانک جرائم کی سزا موت ہی بنتی ہے۔ زینب انصاری کے بعد بھی 3 بچوں کے لاشیں ملنے کے باوجود پارلیمنٹ آف پاکستان سے ایسی قانون سازی نہ ہونا پوری قوم اور عوامی نمائندوں سمیت ملک کے تمام مقتدر اداروں کے لیے مقامی شرمندگی ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔